وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آج کی ہفتہ واری یہ کلاس اصول ثلاثہ کے عنوان پر منعقد ہے، جس میں ہم تمام سامعین اور ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. گزشتہ درس میں الایمان بالکتب، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کا بنیادی اور اساسی حصہ اور جز ہے. اسی ربط میں کچھ باتیں قرآن کریم کی فضیلت کے ناحیے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، جس میں سر دست کہ یہ کتاب ہمارے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے اس کتاب میں ہدایت کا نور اور رحمت کا سرچشمہ زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم جتنی صفات اس کی ذکر ہے اللہ کے کلام میں، آپ دیکھیں گے جا بجا اللہ نے لفظ ہدا اس کی صفت استعمال کیا، لفظ رحمت اس کی صفت استعمال کیا، اور ایسے ہی لفظ نور کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ درس میں کی گئی تھی، اور ایسے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، یعنی آپ کے دل مبارک پر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. اس کی کسی کو دلیل یاد ہے؟ مشہور آیت ہے؟ نہیں، یہ تو قرآن نور ہے، اس کی دلیل ہے. والنور الذی انزلنا، سورۃ تغابن آیت نمبر 8. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر یعنی آپ کے مبارک دل پر اللہ نے مبارک کلام نازل کیا. 97 سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی پوری آیت ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اس پر بھی زور دیا گیا تھا کہ ہم جو معلومات یہاں پر حاصل کرتے ہیں اس کو یاد رکھیں. یاد رکھنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ، علم انسان کے سینوں میں ہوتا ہے، علم انسان کے سینوں میں ہوتا ہے، تو حفظ بھی کرنا چاہیے. معلومات جو ہم حاصل کریں اس کو ذہن میں بھی محفوظ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ العلم صید جو لفظ ہے
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے اس سلسلے میں، اسی سے یہ مثل بھی بنائی گئی ہے کہ قید العلم بالکتابہ، یہ باقاعدہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے، قیدوا العلم بالکتاب، صحیح الجامع میں 4434 نمبر سے یہ حدیث موجود ہے۔ زیادہ تر ہم جو معلومات سنتے ہیں وہ ہمارے حافظے میں کچھ دیر تک محفوظ رہتی ہے، بلکہ اگر اس طرف ہم جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے قرآن نے یہ معجزہ بیان کیا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6، سنقرئک فلا تنسى، نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے اجمالی طور سے کہا، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو پڑھائیں گے تو آپ بھولتے ہی جائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، اور دل میں بیٹھانے کی، دل کے اندر پیوست کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ بھی قرآن کے اندر ہے، 17 18 ایسی آیات سورہ قیامہ کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، تو ہم قرآن جمع کریں گے آپ کے سینے میں۔ پھر بھی یہ علم دین، کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو حق اور باطل میں تمیز کریں گے، ہدایت کا راستہ جانیں گے، اور جب آپ ہدایت کا راستہ جان لیں گے تو ہدایت پر قائم رہیں گے، ہدایت پر آپ چلیں گے۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ کسی کے پاس وہ علم نافع، علم دین باقی رہے یا محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اس حدیث کو ہم اپنے لیے مثال بنائیں، ہماری حالت کیا ہے، اور وہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ بھولیں گے ہی نہیں، اور پورا علم آپ کے سینے میں بیٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، 788 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع النبی رجلا یقرأ سورۃ اللیل، کسی کو سنا مسجد میں کہ وہ سورہ لیل کی تلاوت کر رہا، تو آپ اس کی قرأت سن رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ لقد اذکرنی آیةً کذا وکذا کنت انسیتها، اللہ اس آدمی پہ رحم کرے، انہوں نے تلاوت کی بلند آواز سے، میں نے ان کی تلاوت سنی، تو ان کی تلاوت سے مجھے وہ آیات یاد ہو گئی، یا اس شخص نے مجھے وہ آیات یاد کرائی جسے میں بھلا دیا گیا تھا۔ رسول کہہ رہے ہیں جسے میں بھلا دیا گیا تھا۔ اور آپ نے اسی طرح کی حدیث صحیح مسلم میں اسی نمبر پر آپ کو ملے گی کہ کوئی شخص جو قرآن بھولتا ہے یا علم دین بھولتا ہے، وہ یہ نہ کہے نسیت کذا و کذا، کہ میں یہ بھول گیا، نہیں، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے نسیت کذا و کذا، میں یہ بھلا دیا گیا۔ تو ایک پوری فوج لگی ہوئی ہے ہمارے پیچھے جو ہمارے علم کو ہم سے چھینتی ہے۔ علم انسان جتنا سنتا ہے کچھ ہی دیر تک کے لیے اس کو محفوظ کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے تکرار ضروری ہے، اعادہ ضروری ہے، مذاکرہ ضروری ہے، حیات العلم المذاکرہ۔ تو اس کے لیے یا تو ہم آج کل ماشاءاللہ ذرائع بہت ہیں، آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی بار بار سن سکتے ہیں، ریکارڈ ہوتا بھی ہے، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں جو زبان آپ جانتے ہیں۔ اور یہ لکھنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں نا،
تو تعلیم کے لیے جو بنیادی دلیل ہے، سورہ علق کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے علم کی فضیلت میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ اس سب سے زیادہ کرم والے، لطف والے رب کا نام لے کر کے پڑھیں جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو قلم بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری تعلیم کی حفاظت کا۔ یہ قلم نہ ہوتی تو آپ سوچئے، صحیح بخاری آج ہمارے پاس ہے، صحیح مسلم ہمارے پاس ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کا نسخہ مصحف ہمارے پاس، اس کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں لکھوایا تھا، اس کی کتابت کروائی تھی۔ کتابت کا فائدہ ہے، آپ جو لکھیں گے آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی نسل کے لیے بھی، اور یہ علم آپ کا اپنا ہوگا جو آپ لکھیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قید العلم بالکتاب، آپ لکھنے کے ذریعے علم کو قید کر لیں۔ ایک انسان کو اگر قید کیا جائے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا نا، تو ایسے ہی علم کو اگر آپ قلم کے ذریعے قید کریں گے تو یہ علم بھاگے گا نہیں آپ کے پاس، ورنہ یہ علم کتنی تیزی سے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہے بار بار، 791 جو صحیح مسلم میں، تعاہدوا بالقرآن، عہد ہوتا ہے نا، عہد میں ہوتا ہے کہ آپ گرہ لگا دیتے ہیں، تو قرآن کریم کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیجئے، ایسے جوڑیے کہ آپ نے گرہ لگائی ہو، معاہدہ کیجئے۔ تعاہدوا بالقرآن والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها، اگر ریگستان میں اونٹ کی لگام یا ایسے ہی اس کی نکیل جس سے اس کو باندھا جاتا ہے آزاد کر دیا جائے، اونٹ کو ایسے ہی بغیر باندھے، بغیر نکیل کے زمام کے آپ چھوڑ دیں، تو اس جانور کی مثال اسی لیے حدیث میں دی گئی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اسرع الحیوانات فرارا، سارے جانوروں میں فرار کے اعتبار سے یہ جانور سب سے تیز ہے، بھاگنے کے اعتبار سے۔ تو جتنی تیزی سے ریگستان میں کھلا ہوا اونٹ بھاگے گا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ کلام، یہ دین ہمارے سینے سے شیطان لے جائے گا، نکال دے گا۔ اس لیے معاہدہ پکڑ کے رکھیے، قید کر کے رکھیے۔ اور جب صحابہ اکرام انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں نا، 119 نمبر کی حدیث ہے یہ، صحیح بخاری کتاب العلم کی، انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا، یہی الفاظ ہیں، میں نے آپ سے بہت زیادہ حدیث سنی لیکن میں بھول گیا۔ جب صحابی جن کا پڑھنا، جن کا یعنی معمولات زندگی، طرز زندگی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے، اور دراسہ، درس و تدریس یہی مشغلہ تھا، کن کا؟ حضرت ابو ہریرہ کا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیثیں سنی اور میں بھول گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ کا برکتی ہاتھ جب ان کے سینے پہ لگا، یا اسی طریقے سے ایک چادر تھی تو آپ نے کہا ابسط رداءک، جو چادر اوڑھی ہے نا اس کو پھیلا،
فغرف بیدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اس کو، اور آپ کا ہاتھ برکت والا ہاتھ جب ٹچ ہوا تو پھر اللہ کے نبی نے کہا ضمہ، اوڑھ لو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، کچھ حدیثوں میں صحیح بخاری میں دوسری جگہ ہے 7354 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم والذی بعثک فی الحق یا والذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ما نسیت بعدہ منہ شیئا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد بہت علم حاصل کیا لیکن میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ تو صحابہ بھی شکایت کرتے تھے نا بھولنے کی۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیات 282، ہاں، اس کے اندر آپ کیا حکم پاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھنا۔ ہم دنیاوی معلومات لکھتے ہیں، دنیاوی معلومات اکٹھا کرتے ہیں، تو دینی معلومات ہمیں بدرجہ اولا اکٹھا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہی قصہ ہے، یہ 113 نمبر کی صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ما من اصحاب النبی احد اکثر عنہ حدیثا منی الا عبداللہ ابن عمرو، پورے صحابہ میں مجھ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا کوئی نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ۔ عبداللہ بن عمرو یہ حدیث لکھا کرتے تھے، حدیثیں ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ تھی۔ اب آپ سوال کریں گے پھر ان کا نام کیوں نہیں آتا ہے؟ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے یہی صحابی ہوں، تو اس میں بھی یہی راز چھپا ہوا ہے کہ جب آپ تعلیم لینے کے بعد اگر تعلیم سے جڑے نہیں رہتے ہیں تو یہ تعلیم آپ کے پاس باقی نہیں رہتی۔ عبداللہ بن عمرو یہ عمل کے اعتبار سے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ ہے، یا سب سے زیادہ جو عمل کرنے والے ان میں سے ایک، راتوں میں زیادہ قیام کرنا، دن میں زیادہ قرآن پڑھنا، عمل کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیے تھے۔ آپ نے مدینے میں تدریس کا جو فریضہ ہے اس کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک بنایا تھا۔ آپ مفتی اعظم بھی رہے مدینے کے اندر، حضرت عمر کے زمانے میں ان کو مفتی اعظم بنایا گیا علم کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی شاگردان، مدینہ اسلام کا مرکز آج بھی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں تو سب سے زیادہ تھا، سب سے بڑا تھا نا۔ جو بھی دین کا خواہش مند ہوتا کہ مجھے دین سیکھنا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سرزمین پہ آتا، جہاں سے زیادہ تر دین کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی چیزیں سکھائیں، خاص کر کے توحید وغیرہ، لیکن اس کے بعد شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کی تنشیر کہاں سے ہوئی؟ مدینے سے۔ اب جو مدینے کا مفتی اعظم ہو یا سب سے بڑا معلم ہو، اس کے شاگردان کیسے ہوں گے؟ ان کی تاریخ میں یعنی سیرت میں لکھا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی تقریباً 800 سے زیادہ راویوں نے ان کی مرویات بیان کی، حدیثیں، روایات۔ 800 سے زیادہ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایات بیان کی۔ امام دنیا میں بہت آئے نا، لیکن کچھ ہی امام کیوں سب سے زیادہ بلند ہوئے، جس میں امام احمد ابن حنبل ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ ہے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں۔ یہی یا اسی طرح کے جو امام ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے علم کو لینے والے، ان سے سیکھنے والے
وہ ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں ان کا علم پھیلایا ان کے نام سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے شاگردان بھی سب سے زیادہ تھے، جتنے ان کے تھے کسی صحابہ کے نہیں تھے، اس لیے ان کی روایات زیادہ سے زیادہ بیان ہوئی۔ عبداللہ بن عمرو کو وہ شاگردان ملے ہی نہیں، کیوں؟ وہ مصر میں مقیم ہو گئے تھے، ان کے والد محترم مصر کے حاکم تھے، مدینہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ موقع ہے، آج آپ یہاں پہ ہیں، یہ سرزمین ہے، اس سرزمین کی برکت ہے کہ یہاں اللہ نے آپ کو دنیا کے ساتھ دین بھی دیا ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ اگر یہاں کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ نہ کرے ہم دین سے دور رہے، دین کے علم سے دور رہے، تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو ایسا موقع، ایسی صحبت اور ایسی سرزمین اور ایسی برکت نہیں مل سکتی۔ جو صحابی سب سے زیادہ حدیث نبی سے لکھنے والے تھے، جب مدینہ چھوڑ کے گئے، ان کے پاس وہ حدیثیں جو نبی سے انہوں نے لکھی تھی زیادہ تر بیان ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سرزمین چھوٹ گئی، صحبت چھوٹ گئی۔ تو جب لوگ ہمیں اچھے ملے، جگہ اچھی ملے، صحبت اچھی ملے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں تحریر کی فضیلت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ جو بھی احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، 4700 ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم۔ اب آپ سوچئے، سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کی فضیلت ہوگی نا، اسی لیے تو سب سے پہلے اس کو پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد کیا کہا؟ 2155 یہ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اس سے پہلے 4700 ابو داؤد میں، اکتب، لکھو۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا لکھو۔ ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ اکتب مقادیر الخلائق الی قیام الساعہ، ساری چیزوں کی تقدیر لکھو جو تا قیامت پیدا ہونے والی۔ یعنی قلم نے یہ کام کیا، کتب بما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو ہوا وہ بھی لکھا، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ اور بس یہ حدیث ابھی آئی ہے تو ہماری اور ایک اصلاح ہو جائے۔ یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنیہ، اے بیٹے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں کہ اگر آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی آپ کی باقی ہی نہیں رہے گی، بلکہ ایمان کا ذائقہ بھی جیسے ملنا چاہیے ویسے نہیں ملے گا۔ اور بیٹے کو نصیحت کی، یعنی عقیدہ سکھایا۔ صحابہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تقدیر کے متعلق حدیث ہے ابو داؤد میں، عبادہ بن صامت اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی تھا، نعمت ہو یا پھر آفت ہو، تکلیف و مصیبت ہو۔ جو انسان کی تقدیر میں ہیں وہ اس کو پہنچ کے ہی رہے گا، وما اخطأک، لیکن جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے، چاہے نعمت ہو یا بلا مصیبت ہو، وہ آپ کو کوئی بھی دے نہیں سکتا یا وہ آپ کو کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ علم آپ نہیں جانیں گے، اے میرے بیٹے،
تو آپ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھ پائیں گے۔ اور اس کے بعد جب حدیث پوری ہو گئی تب بھی اخیر میں بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، من مات علی غیر ذلک فہو لیس منی، اگر کوئی دنیا سے گیا اور اس کا یہ ایمان نہیں ہے، تقدیر کے اوپر وہ ایمان نہیں لایا ہے، تو اس کا اور میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میں جہاں قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، لکھنے کی فضیلت ہے، وہیں پر یہ بھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت میں سب سے پہلے جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے ہم اور آپ کو اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے تعلیم دی۔ بہرحال یہ کچھ دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو بھی معلومات یہاں پر حاصل کرتے ہیں ان معلومات کو لکھیں اور اپنا علم بنائیں، اس لیے کہ یہ علم ہمارے پاس جتنی دیر تک رہے گا اس کی برکت سے اور اس کے نور سے ہمارا دل بھی، گھرانہ بھی، اہل و عیال بھی سب ہی منور ہوں گے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ دہرا دیا جائے، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا یقینی اعتقاد رکھنا، یعنی التصدیق الجازم بأن هذا الكلام منزل من اللہ، حرفاً حرفاً یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کریم پر ایمان لانے میں شامل ہے کہ ہم اسے اللہ کی صفت مانیں، کیونکہ بہت فرقے گمراہ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور تصدیق کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ ہے تسلیم کا، جو یہ قرآن حلال کرتا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہمیں اچھا لگے یا ہمیں اچھا نہ لگے، ہم کو اسے تسلیم کرنا ہے۔ جو اس قرآن نے حرام کیا ہے، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم پر ایمان لانا، تصدیق بأن هذا الكلام منزل من اللہ حرفا حرفا، یعنی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید۔ اس کے اندر باطل کہیں سے آ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ حکیم حمید، حکمت والا اور حمد والا، تعریف والا جو رب ہیں اس کی طرف سے نازل ہوا۔ تو یہ قرآن کی تصدیق کرنا، آپ اگر تصدیق بھی یاد رکھیں گے تو قرآن پر جو ایمان لانے کا مطلب ہے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ ایسے ہی التسلیم، تسلیم کا معنی جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، قبول کرنا۔ تو ما یحل حلالا وما یحرم حراما، قرآن جو حلال کرتا ہے، قرآن جو حرام کرتا ہے، یعنی اس کے احکام کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اور تیسرا العمل بہ، قرآن کریم کی ہدایات پر اللہ نے کیوں جگہ جگہ اس کے تعلق سے کہا کہ یہ ہدایات ہے؟ آپ ایک دلیل دے سکتے ہیں؟ قرآن ہدایت، قرآن میں زیادہ تر جو صفت ہے قرآن کی وہ ہدایت ہی ہے۔ ہاں، ہدل للمتقین۔ اب اس میں یہ ہے کہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری کوئی ایک دلیل، قرآن سب کے لیے ہدایت ہو؟ جی 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 ماشاء اللہ، ہدل للناس 185 سورہ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس۔ ہدایت قرآن میں ہے۔ ہدایت ہم اور آپ کو کیسے ملے گی؟ قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے نا۔
آپ قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں جتنا ڈھالیں گے، قرآن کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں گے، قرآن کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنائیں گے۔ رسول اللہ کے تعلق سے حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ جب انبئینی بخلق رسول اللہ 2551 غالباً صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، رسول اللہ کے اخلاق کے تعلق سے آپ بتائیے، تو کہا کانا خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق ہے، یعنی اوڑھنا بچھونا ہی ہم کو قرآن بنانا پڑے گا۔ قرآن نے جو کہا ہے، جیسے کہا ہے، من وعن، اگر ہم ہماری زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں، لاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم پر عمل ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہم ہدایت پر ثابت قدمی دیے جائیں گے۔ دیکھیے، ایک ہدایت جو رہنمائی کے معنی میں، ارشاد کے معنی میں، ہدایت کی قسم ہے نا، ہدایت للارشاد، کہ آپ کسی کو راستہ دکھائیں یا ایسے ہی صحیح طریقہ کسی کو بتائیں، تو اس معانی میں قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للناس ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ قرآن میں رشد و ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ ہدایت پر قائم رہے گا کون؟ جو ہدایت بالتوفیق ہے۔ اللہ پر ایمان کون لائے گا؟ قرآن پر ایمان کون لائے گا؟ قرآن کریم پڑھے گا کون؟ قرآن کریم سمجھے گا کون؟ قرآن کریم کے مطابق عمل کون کرے گا؟ جسے اللہ توفیق دے گا۔ تو یہ ہے ہدی للمتقین، جو عمل کرتے ہیں وہ ہدایت توفیق پاتے ہیں۔ متقین کی صفات کیا ہے آگے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی آپ عمل کریں گے قرآن کریم پر تو آپ ہدایت توفیق دیے جائیں گے، ایسی ہدایت کہ یہ قرآن دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، اخروی اعتبار سے بھی آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ یہ تیسری قسم ہے قرآن کریم پر ایمان لانے کی، اور چوتھی اور آخری قسم یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ساری آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ مانیں، مصدق مانیں، اور جن خبروں کی قرآن نے تصدیق کی ہے ان خبروں کی ہم بھی تصدیق کریں۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کو آپ حاکم مانیں، ساری آسمانی کتابوں کا ناسخ، کہ یہ آ گیا، اب اس کے بعد کوئی کہے کہ میں تورات پڑھوں گا، تورات کے مطابق عمل کروں گا، تو کیا جائز ہے اس کے لیے؟ اس کی کوئی دلیل آپ کو یاد ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی امت محمدیہ میں حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو کتاب دی ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں وہ کتاب پڑھوں گا۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح ہے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تورات کا نسخہ لے کر کے آئے تھے تب اللہ کے نبی بہت غصے میں لال ہو گئے، اور آپ نے یہی ارشاد فرمایا جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں، لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے فضائل اعمال، اس کتاب کا اگر آپ نام لیں، یا اسی طریقے سے اور دوسری کتابیں جو لوگوں نے اپنے اپنے فقہی مسلک کے اعتبار سے خاص کر لی ہیں، وہ ان کو پڑھتے ہیں، انہیں پڑھاتے، جبکہ قرآن کریم ہدایت کا ذخیرہ موجود ہے۔ جب قرآن کے ہوتے ہوئے آپ تورات جیسی کتاب پڑھ نہیں سکتے، اور وہ بھی حضرت عمر لے کے آئے تھے جن کا علم بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ تو تم لے کے آئے ہو، اگر تورات والے خود بھی آ گئے
اور جو کتاب میں دیا گیا ہوں انہوں نے اس کتاب کو نہ پڑھ کے اپنی کتاب پڑھی تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کے لیے چارہ یہی ہوگا کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور جو میں کتاب دیا گیا ہوں اسی کتاب کو اپنے لیے رشد و ہدایت کا سامان بنائیں۔ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھتا ہے، کیونکہ آج قرآن کریم لوگ پڑھتے ہیں، بس آپ حافظ ہو گئے، آپ نے قرأت کر لی، یہی حق ہے ہمارے یہاں قرآن کریم کا، اور وہ عقیدہ ذہن میں رچا بسا ہوا ہے کہ ایک حافظ 7 گھرانے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا صرف قرآن کریم کا قرأت کر لینا، پڑھ لینا یہی کافی ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا، اسی لیے یہ بات بھی ہمارے لیے اہم ہے اگر اس کو ہم نوٹ کر سکیں۔ امام ابن قیم کی کتاب ہے الفوائد، اس کے اندر قرآن کریم کی 30 نمبر کی آیت ہے سورہ فرقان کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل رسول اللہ کچھ لوگوں کے خلاف اللہ سے شکایت کریں گے۔ جب آپ لوگوں کے لیے بولیں گے تو بھی اللہ قبول کرے گا، شفاعت جسے کہتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے خلاف بولیں گے تو پھر یہ تو ایک طرح سے حجت ہو گئی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ تیرے عذاب کے مستحق ہے، پھر وہ بچے گا کیسے؟ وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، یہ میری قوم کے کچھ افراد ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور کیا ہے؟ حجر اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی چھوڑ دینا، کنارہ کش کر دینا، لیکن علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں قرآن کا حجر کئی طریقے سے۔ حجر القرآن، سب سے پہلے حجر السماع، اس کا سننا انسان چھوڑ دے۔ آج ہم اور آپ قرآن کتنا سنتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، اس کو کتنا سنتے ہیں ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ تو جو انسان قرآن سننا چھوڑ دے گا یہ بھی مہجور میں داخل ہے۔ نبی اس کے خلاف اللہ سے حجت یا ایسے ہی اللہ کو اس کے خلاف شکایت کریں گے کہ اللہ یہ تیرے عذاب کے مستحق ہے، تو انہیں عذاب دے۔ اور سماعت میں ہی قرآن سننا، قرآن پڑھنا اور قرآن پر ایمان لانا، یہ سماعت میں ہی آتا ہے۔ پہلے آپ سنتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں قرآن کریم کے کچھ واقعات بیان ہوئے جنہوں نے قرآن، تو وہ لفظ کیا ہے؟ سورہ جن کی پہلی آیت ہے سمعنا قرآنا عجبا، قرآن سنا، ان کو تعجب لگا، پھر جب سنا تو دل کی دنیا اللہ نے بدلی، کیونکہ جیسے سننا تھا ویسے سنا، یہدی الی الرشد، کہ یہ کلام رشد کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کہیں دوسری جگہ اللہ نے سمعنا کی جگہ یہ لفظ استعمال کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے کان لگے ہوئے ہیں اور آواز کانوں میں آ رہی، اس کو بولتے ہیں سماعت، اور ایک یہ ہے کہ آپ دل سے اور کان سے جو بولا جا رہا ہے اس کے اوپر پوری طرح متوجہ ہیں۔ درس میں بھی یا خطبہ جمعہ میں بھی اگر ہم اور آپ شامل ہوں تو ترکیز ضروری ہے، ترکیز، یعنی ہمارے کان یہ دل کے ساتھ سنیں، ایسا نہ ہو کہ نحضر بالاجسام ولا نحضر بالعقل یا بالقلوب، ہمارا جسم تو یہاں ہے لیکن القلب یتطیر، دل گھر میں گھوم رہا ہے یا ایسے ہی کہیں بازار میں گھوم رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ترکیز اگر نہیں ہے، آپ کی سماعت صرف سن آپ رہے ہیں تو یہ ہدایت کا موجب نہیں ہے، اس سے ہدایت ملتی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے استعمال کیا یستمعون، دیکھیں سین تا دو حرف بڑھے تو وہ معنی بھی بڑھ گیا، غور سے سننا، کان لگانا، گوش بر آواز ہو جانا۔ یستمعون القرآن، جب انہوں نے قرآن کو بغور سنا
تو جو قرآن کی تاثیر ہے اللہ نے وہ ان کو عنایت کر دی۔ تو ایک قسم ہے یہ کہ آپ قرآن کا سننا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان سننا چھوڑتا ہے نا تو وہ پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ نہ کرے ایمان کے جو تقاضے ہیں قرآن کے اوپر وہ بھی چھوڑ دیتا۔ اور دوسرا ہے حجر القرآن میں حجر العمل، قرآن پر عمل کرنا آپ چھوڑ دیں تو بھی رسول اللہ کی شکایت اس شخص کے خلاف ہوگی ہی ہوگی جو قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تیسرا، قرآن کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنانا آپ چھوڑ دیں، قرآن سے آپ فیصلہ نہ لیں، یعنی ہم نجعل هذا القرآن التحاکم، آپس میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں حل کہاں سے نکالنا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ یہاں ہم جو قرآن کہہ رہے ہیں نا، یہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی داخل ہے، کیونکہ کتاب وہ بھی ہے، کتاب یہ بھی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث 23 غالباً سورہ زمر کی جو آیت ہے، اور فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تو دونوں ہی حدیث ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو بھی حدیث کہا، رسول اللہ نے بھی اپنی بات اور اپنے فرمان کو حدیث کہا ہے۔ قرآن بغیر بیان کے قرآن ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کا اے نبی آپ کے دل میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ ابھی ہم نے سنا 17 نمبر کی آیت اور 18 نمبر کی ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے، آپ کی جو احادیث ہے، آپ کا جو فرمان ہے، کیونکہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے 12 نمبر کی، اور 4604 ابو داؤد کی، میں جیسے قرآن اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوں ویسے ہی قرآن کا معنی یعنی حدیث یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب قرآن پر عمل کرنا آپ چھوڑ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے زمرے میں آ جائیں گے، اور یہ کہ قرآن سے آپ فیصلہ نہیں لیں گے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے زمرے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ 5 سورہ نساء کی آیت ہے۔ مومن ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور یہ جو زیادہ تر آج نہیں ہو رہا ہے، اس کو غور سے سنیے، جو حجر القرآن میں داخل ہے، یعنی نترک بہذا القرآن شفاء، قرآن سے ہم علاج کرنا یا شفا لینا چھوڑ دیں گے۔ آج انسان حرام کے ذریعے شفا لے رہا ہے، ایک آیات میں بھی یا ایک آیت میں بھی ایسی تاثیر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو راقی ہیں ان کو آپ بلائیں اور کہیں قرآن پڑھو رقیہ کرو، آپ خود پڑھیے اور آپ خود قرآن سے اپنا علاج کیجیے، یعنی قرآن کریم کو شفا اپنی زندگی میں بنا کے رکھیے۔ آپ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ اس کی بنیادی صفت میں سے ایک صفت ہے، 2 جگہ بیان ہوئی غالباً، 5:8 سورہ یونس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ایک کتاب التبصرہ کر کے امام ابن الجوزی کی، اس میں لکھا انہوں نے کہ تلاوت القرآن تعمل لامراض الفؤاد، قرآن کی تلاوت یا قرآن کریم کا سمجھنا دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ کما یعمل العسل لدواء یا لداء الجسد یا لعلل الجسد، جیسے شہد ہے تو شہد جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اور قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا دیکھیے، دونوں کے لیے اللہ نے ایک جملہ سیم استعمال کیا۔ 8 سورہ اسراء کی آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وہ قرآن نازل کیا ہے جو مومنین کے لیے شفا ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور، آپ کا حسد کس سے ختم ہوگا؟ قرآن سے۔ آپ کی نفرت کس سے ختم ہوگی؟ قرآن سے۔
نفاق کس سے ختم ہوگا؟ قرآن سے. اور شرک کس سے ختم ہوگا؟ کفر کس سے ختم ہوگا؟ حرص، مال کا ہو، دنیا کا ہو، لالچ جسے کہتے ہیں، یہ کس سے ختم ہوگا؟ قرآن کریم سے. جو قرآن جتنا پڑھے گا، سمجھے گا، سنے گا، عمل کرے گا، فیصلہ اپنی زندگی میں لے گا اور اس کو شفا بنائے گا، تو یہ قرآن اس کی دلوں کی ساری بیماریوں کا علاج بن کے رہے گا. اللہ نے فیہ شفاء للناس، سورہ نحل کی آیت ہے، غالباً آیت کا نمبر ہو سکتا ہے کہ 6364 ایسا کچھ ہو. سورہ نحل میں فیہ شفاء للناس، شہد کے لیے جملہ استعمال کیا. تو شہد جسمانی بیماریوں کا علاج، ہر بیماری کا علاج، یعنی جو جسم سے ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. لیکن قرآن فیہ شفاء للناس، دلوں کی بیماری. کون سی بیماری خطرناک ہے؟ جسم کی یا دل کی؟ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان، اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ ہے، اگر وہ کٹ بھی گیا ہے، پیر ہے ٹوٹ بھی گیا ہے، تو اس سے ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ دنیا سے چلا ہی جائے گا، زندہ رہے گا نا. لیکن دل کا دھڑکنا بند ہو گیا تو دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی. تو دل کی بیماری دنیاوی اعتبار سے بھی جسمانی بیماری کے مقابل بہت خطرناک ہے. ویسے ہی شریعت نے جو گناہ بتائے ہیں، ان گناہوں میں وہی فتنۃ الشہوات، جو ظاہری برائیاں ہیں، وہ اتنی خطرناک نہیں ہیں. کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کا اجر و ثواب اس کی ذات تک رہتا ہے، ویسے ہی اگر انسان ظاہری گناہ کرتا ہے شہوات والے، تو اس کا وبال صرف اس کی ذات تک رہتا ہے. لیکن جب وہ شبہات والے گناہ کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، کفر اور شرک کرتا ہے، تب یہ مرض عام ہو جاتا ہے، یہ وبال سب کے لیے ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیجئے آپ، دل کی بیماریوں میں مبتلا انسان، بدعت کرنے والا، یعنی یہ گناہ والا، صراط مستقیم پہ بیٹھ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے ہی نہیں دوں گا. یصدون عن الحق، حق سے لوگوں کو دھکے مار رہا ہے. بدعت دل کی بیماری ہے، اس کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے. اس لیے قرآن ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، چاہے وہ نفاق کی شکل میں ہو، کفر و شرک کی شکل میں ہو، حسد، کینہ، بغض کی شکل میں ہو، یا ایسے ہی حرص، لالچ. آج ہم میں کا شاید کوئی نہیں بچا ہے حسد کی بیماری، حرص کی بیماری، اس طرح کی بیماری سے. تو حجر القرآن میں یہ داخل ہے کہ آپ قرآن کو اپنی زندگی میں شفا بنانا چھوڑ دیں. قرآن کریم یہ دوا ہے، اور رسول اللہ کا حکم ہے. 6064 ابن حبان کی حدیث ہے، تداووا فإن اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء. علاج کرو، دوائیں جو بتلائی گئی ہیں وہ دوائیں لو. کیوں؟ اللہ نے جو بیماری دنیا میں اتاری ہے، جسمانی ہو یا روحانی، اس بیماری کا علاج بھی اتارا ہے. تو قرآن کون سی بیماری کا زیادہ تر علاج ہے؟ دل کی بیماری کا. اور یہ آخری بات، حجر القرآن میں جو قرآن میں تفکر اور تدبر چھوڑ دیتا ہے، بس پڑھ لیا، نہ ہم کو اب سمجھنا ہے، نہ غور و خوض کرنا ہے، تو یہ بھی اس بد دعا میں شامل ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گی کل قیامت کے دن. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو حجر القرآن میں کتنی چیزیں شامل ہوئیں؟ 5. پہلے حجر و سماع القرآن، جس کے اندر پڑھنا بھی ہے، ایمان لانا بھی ہے. دوسرا حجر العمل، ٹھیک ہے. تیسرا حجر التحاکم، قرآن فیصل ہے تو آپ اپنی زندگی میں قرآن کے فیصلے نافذ کیجیے.
چوتھا شفا، قرآن شفا ہے، اس لیے قرآن کو آپ شفا بنا کے رکھیے۔ اور پانچواں، قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ آپ تفکر اور تدبر کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، 29 سورہ صاد۔ یہ کتاب برکت والی ہے، اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، جن لوگوں کو برکت چاہیے اللہ نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس میں آپ غور و خوض کریں۔ عقل سلیم جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا سب سے پہلا مستحق اللہ کا کلام ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال یعنی سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کو خود اپنی عقل کے واسطے سے سمجھیں، جیسے صحابہ نے سمجھایا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے عقل سلیم کا آپ استعمال کریں گے اللہ کی اس کتاب کے لیے۔ رب العالمین ہمیں اہل قرآن میں سے بنائیں، الذین ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو اللہ کے بہت مقرب ہیں، چہیتے ہیں اور اللہ کے بہت خصوصی بندے ہیں۔ جو باتیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے تعلق سے یہاں بیان کی گئی ہیں وہ دہرا دی جائے۔ شروع میں تصدیق کے تعلق سے کہا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کے بعد تسلیم کے تعلق سے کہا کہ یہ کلام جو خبریں بیان کرتا ہے، جس کو حلال کہتا ہے، جس کو حرام کہتا ہے، ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اور العمل، یہ جن باتوں پر ہمیں رغبت دلاتا ہے، تو قرآن کریم ہدایت ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ اور چوتھا، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے حاکم مانیں، دوسری آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ مانیں، اور تمام تر آسمانی کتابوں کا مصدق، تصدیق کرنے والا مانیں۔ اور اسی میں ہی ہے کہ جو اس کو ملا، کیوں یہ ساری کتابوں کا حاکم ہے، یہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کے ذریعے ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہے، اس کی اللہ نے خاص حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جو کسی بھی کتاب کی، چاہے وہ آسمانی ہو، اللہ نے ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تو العنایت بحفظ اللہ بہ خاصہ، اللہ کی خاص حفاظت ہے، رعایت ہے اپنے کلام کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کچھ اور ہے جو قرآن کریم دنیاوی اعتبار سے کیسے فائدہ دیتا ہے اس کو سرسری طور پہ جان کے پھر الایمان بالرسول کی طرف بڑھیں گے۔ رب العالمین ہم جیسے یہاں پر اکٹھا ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا بنائے، اور ہماری اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم جو سیکھے رب العالمین ہمارے لیے، اہل و عیال کے لیے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے اس کو فائدہ مند بنائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔